پر ختم کر دی ہے، جو آخری رسول بن کر آئے اور اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں۔ ایسے عظمت اور بلند و بالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھے ہیں۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کلمے کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ شدید محبت اللہ کے رسول سے کی جائے۔ اللہ کی محبت ایمان ہے۔ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ہم ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر، ہم ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر، ہم ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر، ہم ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر کے خالق اور مالک کو، اللہ کو جانتے ہیں، اس بات پر ہم ایمان لائے، اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے موت کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ ہم جواب دہ ہیں، خدا کی قسم، اس کی عزت اور جلال کی قسم، ہم جواب دہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو چاہے کر لیا، نہ، جواب دینا ہوگا، قبر میں جواب دینا ہوگا، سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس ذات کے تعلق سے کیا کہتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جائے گا۔ وہاں پر بھی جواب دہ ہے قبر کے اندر۔ پھر اٹھائے جائیں گے تو جس طرح سے پہلی بار پیدا ہوئے تھے، برہنا، نہ ختنہ شدہ، ہم ختنہ کے ساتھ پیدا ہوئے نہ، کیا لباس کے ساتھ پیدا ہوئے نہ، ایسے ہی حشر کے دن نکالے جائیں گے۔ وہ 3 کپڑے جو لپیٹ کر کفن کے ساتھ قبر میں ڈالا گیا، وہ کفن رہ جائے گا۔ کیا لے کر آیا اس دنیا میں، کیا لے کر جائے گا؟ کچھ لے کر نہیں آیا تھا، صرف اعمال کی تیاری کے لیے آیا تھا، اور جب قبر میں جا رہا تھا تو کیا لے کر گیا تھا دنیا سے؟ 3 چادریں، اور کیا لے گیا؟ عورتیں 5 چادریں، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں، ان کے لیے 5 چادریں ہیں، ہم مردوں کے لیے 3 چادریں ہیں، اور اس طرح قبر میں چلے جائیں گے، اور پھر حشر میں جب نکلیں گے تو چادریں چھوڑ کر نکلیں گے۔ قبر سے نکلتے وقت وہ چادریں بھی ساتھ میں نہیں رہیں گی۔ کیا لے کر گئے تھے اور کیا لے کر آئے؟ کچھ بھی نہیں، برہنہ پھر واپس آئیں گے زمین کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ سوالات کرے گا۔ تو اس وقت کی تیاری کیا ہوگی یہ بتانے والے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ حشر کیا ہے یہ بتانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبر میں کیا سوالات ہوں گے، تمہیں کس چیز میں تم پڑے ہو، تمہیں کون سے اعمال کرنا ہے، یہ بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ، وہ اس مہینے میں جلوہ گر ہوئے۔ ان سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے محبت کریں؟ ان کی ذات پر ایمان نہ لائیں تو کس ذات پر ایمان لائیں؟ ان پر درود نہ بھیجے تو کن پر درود بھیجے؟ ان پہ سلام نہ بھیجے، اپنے لیے سلامتی کی دعا نہ کر لیں رب سے تو پھر کس پر سلام بھیجے؟ کس سے محبت جتائے؟ کس کی عقیدت ہے؟ کون ہے جو قبر میں کام آئے گا؟ کون ہے جو حشر میں کام آئے گا؟ کون ہے جو رب سلیم کی صدا پر پل صراط پال کر آئے گا؟ کون ہے جب نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار ہوگا، شفاعت کبریٰ کے ذریعے ہمیں قبر میں سے، حشر میں سے کامیابی کی طرف لے جائے گا، صراط پر ہمیں کامیابی سے دکھائے گا؟ وہ ذات محمد ہے۔ اس ذات کی محبت ہی ایمان ہے۔ ان سے محبت نہیں، ایمان نہیں، ان سے دل میں عداوت ہے، کافر ہے، شدید کفر کرے گا، شدید اگر عداوت رکھے گا، ان سے جتنی نفرت ہوگی اس کا کفر اتنا سخت ہوگا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا ایمان اور لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں، جو جتنا مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، جو جتنا مجھ سے نفرت اور عداوت رکھتا ہے اس کا کفر اتنا سخت ترین ہے۔ سخت کافر ہے وہ شخص جو زیادہ عداوت رکھتا ہے نبی سے۔ ان سے عداوت رکھنا، ان پر درود بھیجنے میں رکاوٹ بننا، ان کے طریقے کو غلط کہنا، ان کی ادنا گستاخی کرنا کفر ہے۔ نبی کی شان میں بے ادبی کرنا، ان کا نام ادب سے لینا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بہت بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑا دربار سجائے، ایسی ایسی مملکتیں اور ایسی ایسی حکومتیں چلائے کہ انہی کا سکہ چلتا۔ لوگ آتے، بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں تو وہ ان کا قانون ہوتا، ہمارا دربار ہے، ہم بادشاہ ہے، ہم شہنشاہ ہے، وہاں پر گھوڑا روک دو، اتر جاؤ، یہاں تک پیدل آؤ، یہاں پر جوتا اتارو، یہاں تک ایسے آؤ ہمارے پاس اور اس طرح سے سلام کرو، ایسے 7 سلام ہم کو کرو۔ بادشاہ مر گیا، قانون ختم ہو گیا، نیا بادشاہ، نیا قانون، نیا سکہ، نیا حکمران۔ بادشاہ بدلتے رہے، قانون بدلتے رہا، پھر بادشاہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، اب وہاں پر گھوڑے سے اتر جانا، یہاں تک ایسے آنا، یہاں پر آ کر سلام کرنا، اور ادھر کو نہیں کھڑنا، ادھر کو کھڑے کر ہمیں سلام کرنا۔ قانون بدلتا گیا، بادشاہ بدلتے گئے، ہزاروں سال سے بادشاہوں کی تبدیلیاں ہوتی رہی، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بادشاہ آتے رہے، اپنا اپنا قانون چلاتے رہے، اور وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن ایک ذات مصطفیٰ ہے، یہ شہنشاہ کونین ہے، یہ شہنشاہ مدینہ ہے، یہ ایسے بادشاہ، ایسے شہنشاہ ہے کہ ان کے لیے جو دربار ہے وہ دربار کے آداب یہ خود نہیں بتاتے، ان کے دربار کا ادب اللہ سکھاتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، ان کے دربار میں آؤ، آواز اونچی نہ کرو، اگر تم آواز اونچی کرو گے تمہارے اعمال ثبت ہو جائیں گے، تباہ
तबाह हो जाओगे तुम और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। ऐसा दरबार है ये, मदीने का दरबार है, ये सुनहरी जालियां है, इसके रूबरू ठहरे हो। अदब अदब अदब, ये जाते मुस्तफा है यहाँ पर, ये शहंशाह कौनैन है, ये मेरा महबूब है। तुम इनके दरबार में आए हो तो अदब के साथ ठहरो, बुलंद आवाज से बात मत करो, जैसे आम लोगों से तुम बात करते हो ऐसी बात ना करो। ये कानून कौन सिखाता है, ये अदब कौन सिखाता है? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अदब सिखा रहे हैं, जो तरीका सिखा रहे हैं। उनका रब उन्हें तरीका बता दिया है कि ऐसा ऐसा करना है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, उस एतबार से करते रहना है। ये तमाम चीजों को समझना होगा। हम किसके उम्मती हैं, उस उम्मती होने के हक को अदा करना, उसका हक यह है कि लोगों को जोड़ते जाओ, अपने नबी से लोगों को जोड़ते जाओ। कुफ्र की वादियों में, अंधेरियों में भटकने हुआ कौमों को निकालो वहां से, लाओ मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की तरफ। यही है मोहब्बत रसूल कि खुद अमल करें, दूसरों को अमल की तरफ बुलाएं। अपने आका की आंखों की ठंडक नमाज है, उस नमाज की पाबंदी के जरिए नबी को खुश करने वाला काम, कसरत दुरूद के जरिए नबी का कुर्बत पाने वाला काम। और इश्क वाली नमाज, वो नमाज इश्क, वो तहज्जुद की नमाज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते, तो ऐसी नमाज होती कि कुछ हिस्सा रात में सो जाते इशा पढ़कर, फिर उठते, जितना वक्त सोए उतनी देर तक नमाज, फिर सो जाते, जितनी देर सोए फिर उठकर उतनी देर नमाज, फिर सो जाते, जितनी देर नमाज पढ़े उतनी देर सोते, फिर उतनी देर के बाद उठते, फिर उतनी ही नमाज, फिर फजर का वक्त आ जाता। एक रात में 3 वक्त तहज्जुद अदा करते, एक रात में 2 वक्त तहज्जुद अदा करते, एक रात में पूरी रात तहज्जुद में गुजार देते। ये नबी की नमाज इश्क है। और फिर वो अलग है उनकी नमाज। हम पर तो तहज्जुद फर्ज नहीं है, हम पर सिर्फ 5 नमाजें फर्ज है, और नबी पर तो अल्लाह तबारक व तआला ने 6 नमाजें फर्ज की, और वो नमाजें 6 अदा करते हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम है बहुत ज्यादा, अरब की सरजमीन और वहां के अलग अलग किस्म के लोग, और फिर उन लोगों के आपस के झगड़े, उन झगड़ों को खत्म करना। ये झगड़े फसाद आपस में शैतान करवाता रहेगा, आपस में झगड़े डालता रहेगा, किसी सब्जेक्ट पर आपको लड़ा देगा। आप मुत्तहिद हो जाए नबी के नाम पर, मोहब्बत रसूल के नाम पर इकट्ठा हो जाए। बाज दफा तो इतना बुरा हाल करता है कि मस्जिद के अंदर जानिमाज बिछाना है, फैन लगाना है, एसी लगाना है, इस सब्जेक्ट पर मुसलमानों को झगड़ा करा देगा। शैतान लईन है, आपस में मुसलमानों को झगड़ा कर देगा। तो मोहब्बत और उखुवत का पैगाम देता है मीलाद, नबी की मोहब्बत में इकट्ठा होने का यह पैगाम है मीलाद नबी का। तो मीलाद नबी का महीना है, किसी मौजू पर झगड़ा ना हो, हमारा आपस में इत्तेहाद हो, बाहम एक हो जाए मुसलमान, तो फिर जालिम ताकतें हमारे आगे झुकी। हर कोई अपनी अपनी एक ईंट की दीवार लगाकर अलग अलग हो जाए। जलसा होगा मीलाद नबी का तो उसमें हम शरीक नहीं होंगे, लंगर होगा तो वो लंगर के अंदर हम शरीक नहीं होंगे, हमारा लंगर दस्तरखान अलग रहेगा, उनका दीवार के उस तरफ बिछेगा, हमारा दस्तरखान इधर। क्या बात है, उस नबी का कलमा पढ़कर उस नबी के नाम पर भी तफरका डालेंगे। क्या हाल हो गया है। इन चीजों से बचना लाजिम है, वरना हलाकत में पड़ेंगे। मोहब्बत रसूल में इकट्ठा हो जाएं। देखिए कौमें आपके आगे झुकेगी, दूसरी कौमें आपके आगे सरंगू होगी। जब आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मोहब्बतों का मीनारा है रसूल पाक की मोहब्बत, ये जाने ईमान है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, सर से लेकर पांव तक ये अल्लाह की शान है। ये नबी अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये तो जाने ईमान है मुस्तफ़ा जाने रहमत, इनसे बेपनाह मोहब्बत करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, पढ़ो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हश्र का दिन हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत काली चादर और जुल्फे लहराते हुए आ रहे हैं और फरिश्ते साथ में हैं। और क्या शान होगी कि उस वक्त में सब अपने आप में नहीं होंगे, हर कोई परेशान होगा। कौन है उस वक्त अल्लाह के गजब से, अल्लाह के जलाल से बंदों की बख्शिश की दुआ मांगे? कौन है जो अपनी पेशानी रब के दरबार में रख के हमारे लिए मगफिरत की दुआ करे? कोई नहीं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वही है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने शफाअत अता की है। वो मकाम महमूद पर जलवागर होंगे, वो उनको अल्लाह ने अलग शान दिखाई है। मकाम महमूद पर जलवागर होंगे और बख्शिश की दुआ मांगेंगे और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाएगा। कहेगा महबूब अपना सर उठाओ और मांगो जो मांगते होता किया जाएगा। और उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगेंगे, बख्शिश की, गुनाहों की। हमने गुनाह किए हैं, हम में से कितने मुसलमान हैं जिन्होंने जानबूझकर नमाजों को छोड़ दिया, रमजान के रोज़ों को तर्क किया हुआ है, किसी ने हज न किया है, किसी ने ज़कात में बुखल कर दिया है, कोई शराब का गुटखा शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सूदखोरी में पड़ा है,
کوئی زنا کی طرف جا رہا ہے, کوئی ماں باپ کی نافرمانی, کوئی جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کر رہا ہے. کتنا گناہوں کا انبار ہم نے لگا لیا ہے. اب پھر کون معافی مانگ رہا ہے؟ امت کے لیے کون اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے؟ وہ محبوب جس کو اپنا غم ہی نہیں, غم امت میں رب کی بارگاہ میں وہ دعا مانگ رہا ہے. وہ قبر میں, حشر میں, اللہ کی بارگاہ میں امتی امتی کہنے والا آقا ہے. اس آقا سے محبت نہ کرے, ان کا جشن میلاد نہ منائے, ان کی محبت کے ترانے نہ گائے, ان پر نعت نہ پڑھے, ان پر سلام نہ پڑھے, تو پھر کیا کرے؟ کیا کام ہے؟ کیا دنیا سے لے کر جانا ہے؟ اس دنیا سے اور کیا لے کر جانا ہے؟ محبت رسول لے کر جانا ہے, عظمت رسول اپنے سینوں میں رکھنا ہے, ان کی آل کی محبت, ان کے اصحاب کی تعظیم توقیر, یہی تو سرمایہ حیات ہے. مدینے کی حاضری یہ ہمارے لیے افتخار ہے, ہماری عزتوں کی بلندیاں ہیں. ان کے در کی ایک لمحے کی حاضری ہماری زندگی کا اثاثہ ہے. انہوں نے گھر بنا لیا, انہوں نے کارخانہ بنا لیا, انہوں نے محل تعمیر کر لیا, انہوں نے فیکٹری لگا لی, انہوں نے اتنے ایکڑ زمین خرید لی, سب نے سب کچھ کر لیا ہوگا. میرے لیے کیا چاہیے؟ میرے لیے مدینے کی ایک منٹ کی حاضری میری آخرت کی بہتری کے لیے کامیابی کا ضامن بن جائے, اس درس کی حاضری میری زندگی کا اثاثہ بن جائے. تو رسول پاک کے دربار کی حاضری مانگو, کثرت درود کرو. یہ مہینہ میلاد النبی کا مہینہ ہے. ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جس مہینے میں بھیجا وہ مہینہ ربیع الاول ہے. ربیع کا مطلب فصل, بہار. ربیع الاول پہلی فصل, پہلی بہار. رمضان کا انتخاب نہیں کیا اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے. محرم جیسے مبارک مہینے کا بھی انتخاب نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے اس لیے افضل ہے, رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے اس لیے افضل ہے. نہ, بلکہ رمضان ان کے صدقے میں ملا ہے, عید ان کے صدقے میں ملی ہے, کتاب انہی کے توسل سے ملی ہے, سب کچھ انہی کے ذریعے سے ملا ہے. یہ ہمارے آقا ہے, یہ ہمارے ماوا ہے, اور یہ ہمارے مددگار ہے, یہ حاضر و ناظر ہیں, یہ حیات ہے. ہم حیات النبی کے قائل ہیں, ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں. ایک لمحے کے لیے موت آنی تھی, آئی, لیکن اس کے بعد وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے. یہ جو شہداء ہوتے ہیں, شہداء کی زندگیوں سے بدرجہ اولا ان کی زندگیاں ہوتی ہیں. یہ رسول ہوتے ہیں, یہ انبیاء ہوتے ہیں, ان کے صدقے میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں, ان کے نام پر شہید ہوتے ہیں, وہ شہید حیات جاویداں پا لیتے ہیں. تو وہ جن کے صدقے میں ملا ان کا عالم کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہوگی. تو وہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ مر کر مٹی میں مل گئے, ختم ہو گئے. نہ, ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیویاں دوسری نکاح کر لیں گی, عدت کے دن گزاریں گی, 4 ماہ 10 دن, اور پھر وہ دوسرے سے نکاح کر لے. لیکن رسولوں کی بیویاں شادی نہیں کر سکتی, کیونکہ رسول زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں. ان کی انتقال کے بعد ان کی بیویاں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے. نکاح وہ کرے جس کا شوہر مر جائے. وہ کہاں سے نکاح کرے؟ وہ تو صرف منتقل ہوئے ہیں, ادھر سے ادھر ایک لمحے کے لیے منتقل ہوئے ہیں. ہماری میراث بٹ جاتی ہے, ہمارا مال ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کو اس کے بعد 8واں حصہ دیا جائے گا, 1/8. اس کے بعد پھر جو اماؤنٹ بچتی اس اماؤنٹ کو پھر وراثت میں تقسیم ہوگا. بیٹوں کے 2 حصے, بیٹیوں کا 1 حصہ. 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹوں کے لیے 4 حصے ہوں گے, 2 بیٹیوں کے 2 حصے. تو اس طرح 6 حصے. 1 لاکھ روپیہ ہے. اور اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کے لیے کتنا ہے؟ ماں کے لیے 1/8 یعنی 8واں حصہ, 12,500 سمجھ لے. اس کے بعد جو رقم بچ گئی اس کے حصے بنائیں گے. اب 8 حصے ہو گئے, 6 حصے ہو گئے, تو اس میں سے 2 حصے بیٹوں کو, 1 حصہ بیٹی کو. ایسے ہی اگر پہلے ماں کا انتقال ہو گیا, اس نے جائیداد چھوڑ دی, اس کے نام پر گھر ہے اور وہ گھر 1 لاکھ روپے کا ہے, جائیداد ہے, اور پھر وہ اب اپنے اس کے شوہر کو, مرحومہ کے شوہر کو پہلے حصہ ملے گا 1/4 یعنی 4 آنے, یعنی 25,000 روپیہ پہلے اپنے شوہر کو, وہ مرنے کے بعد اس کے شوہر کو جائے گی. بچے 75,000, وہ 75,000 میں بیٹوں کے لیے 2 حصے, بیٹیوں کے لیے 1 حصہ. یہ شریعت محمدیہ ہے, یہ وراثت کی تقسیم ہے. یہ وراثت کی تقسیم آپ کے لیے موت کے بعد ہے, میری موت کے بعد ہے اگر رقم ہو, لیکن نبیوں کے لیے نہیں, کیونکہ جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کی جو مر گیا ہے, وہ زندہ ہے, ان کی تقسیم ہی نہیں ہوتی وراثت, ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ہم مر جائیں, آپ کا جب انتقال ہو جائے گا تو آپ کو آپ کے گھر سے نکالا جائے گا, کفن پہنا کر شہر کے باہر کے ایک علاقے میں کہیں ڈال دیا جائے گا. گھر سے تو کم از کم نکال کر محلے کی کسی قبرستان میں ڈال دیا جائے گا. لیکن انبیاء کے لیے ایسا نہیں ہے, رسولوں کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ حیات ہیں, جب پردہ فرماتے ہیں تو جہاں پر انتقال کیا گیا ہے ہوا ہے, جہاں پر ان کی روح قبض کی ہے وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے, وہ قبرستانوں کو نہیں لے جایا جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے, وہ 12 ربیع النور ہی تھا, 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے.
اور 12 ربیع نور کو دنیا سے پردہ فرمایا. تو جب پردہ فرمایا تو ان کے مبارک جسم کو جنت البقیع نہیں لے جایا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے قبرستان, ان کے لیے انہی کے گھر میں دفن کیا جاتا ہے. ان کی شان جدا گانا ہے. ہماری عقل کام نہیں کرے گی, ہماری ہوش خرد نہیں سمجھ پائیں گے یہ معاملات کیا ہے. ان کے معاملات میں غلط سلط چیزوں میں خیالات میں مت چلے جائیے. ان کی حیات الگ ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہے, ہم حیات النبی کے قائل ہیں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں عطا بھی کرتا ہے. یہی ایمان ہے, یہی عقیدہ ہے. رسول پاک کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں. ان سے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. شدید محبت کرے اپنے رسول سے, اپنے آقا سے, اور میلاد النبی منائیے, بہت اچھے انداز میں منائیے. لیکن ان حالات میں جبکہ گنیش وسرجن جلوس وغیرہ چل رہا ہے تو یہ ہندو مسلم فساد کی طرف کوئی پولیٹیکل پارٹی کر دے تو ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. تو ہم ان چیزوں کے لیے نہیں, بلکہ ان دنوں میں یہ ریلی وغیرہ نہ نکالیں. کوئی اس طرح سے کرنا ضروری نہیں ہے. ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسولوں پر, لیکن یہ میلاد النبی کا جلوس ہمارا ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ علامت ہے, محبت کا ایک کام ہے. ٹھیک ہے, آنے والے سال کریں گے, ابھی جلسہ کریں, جلسے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. تو اس دن جب کہ آپس میں جھگڑے کا, دوسری قوم کے ساتھ تناؤ کا اندیشہ ہو تو اس دن کو جلوس کو کینسل کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی ریلی وغیرہ نہ نکالیں, چھوڑ دیں, ریلی نہ کریں اس سال. اللہ نے چاہا تو آنے والے سال اور بہتر طور پہ کریں گے, جب حالات بہتر ہوں گے جب کریں گے. یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ سب کریں, لیکن حالات کو بھی نظر رکھنا چاہیے. ایک مسلمان بالکل کیا حالات ہے اطراف سے بے خبر نہیں رہ سکتا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اکثریت دوسروں کی ہے تو وہاں کے حالات پر نظر رکھنا یہ اقلیت کی خاص ذمہ داری بنتی ہے. اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو, اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو, تمام حالات کو سمجھنے کے لائق بناؤ. بڑا پروگرام انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ہوگا, اس مسجد میں ہوگا یا عیدگاہ میں ہوگا. اللہ نے چاہا تو بہت بڑا میلاد کا جلسہ ہوگا اور بہت کامیاب ہوگا. رسول پاک کی محبت میں لوگ جوخ در جوخ نکل کر آئیں گے. عقیدت اور محبت میں ٹھیک ہے جلوس کینسل ہے, لیکن گھر کے اندر تو فاتحہ دلائی جا سکتی ہے, ان کے نام سے صدقہ کیا جا سکتا ہے, ان کی محبت میں کسی یتیم کے گھر میں اناج ڈالا جا سکتا ہے, کسی غریب بچے کی پڑھائی کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. مسجدوں کے اندر جہاں پر فین کی ضرورت ہے, لائٹ کی ضرورت ہے, رسول پاک کی محبت میں لا کر فین لگائے جا سکتے ہیں, اے سی لگایا جا سکتا ہے, مسجد کی تعمیر میں پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے, غریبوں میں یتیموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جشن میلاد منا رہے ہیں تو اچھے اچھے جھنڈے لگائیے, لیکن جھنڈوں پر کلمہ لکھا ہوا نہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے. اگر وہ گر گیا نیچے تو کتنی بڑی بے حرمتی ہوگی. تو ایسا جھنڈا نہ لگائیں, بلکہ سبز جھنڈا ہو, ہرا رنگ کا سادہ سا جھنڈا ہو, بھلے اس کے اوپر گولڈن کلر کی پینٹنگ وغیرہ کچھ اس طرح سے ہو, رش ہے, تمام وہ چیزیں, لیکن جھنڈے پر یا اللہ یا محمد ایسا لکھا ہوا نہ ہو. اس سے وہ گر جائے گا, بے حرمتی ہوگی. سبز گنبد بھی اس پر نہ ہو, کعبہ معظمہ کی تصویر بھی اس پر نہ ہو, سادہ سا جھنڈا ہونا چاہیے, ہونا بھی چاہیے. اپنے اپنے گھروں پر ہرے جھنڈے لگائیے, ایک جھنڈا کم از کم لگائیے کہ ہمارے گھر پر بھی ایک جھنڈا رہے. رسول پاک کی محبت کا جھنڈا بلند کیجئے. حشر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت رسول ہی کام آئے گی. تو چہروں پر داڑھی کی سنت بھی سجانا ہے. صرف ظاہر میں جھنڈا لگا دیا کافی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز بھی اللہ کے رسول نے ہم پر فرض کی ہے, جو اللہ کا حکم ہے وہ نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے, رمضان کے روزے بھی پورے رکھنا ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے, حج بیت اللہ بھی ہے. یہ شراب, زنا, چوری, ڈکیتی, قتل و غارت گری, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرنا, مال ہڑپ لینا, لکھا پڑھی میں غبن کر دینا, دھوکے کے ذریعے مال کمانا, یہ سب حرام سے بچنا بھی ہے. اپنی سیرت کو تبدیل کریں, اپنی سیرت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.